آخری روایت جو میں نے بیان کی تھی، اذا وقعت اللقمۃ من حرام فی جوف العبد، کسی بھی بندے کے پیٹ میں جب کوئی لقمہ حرام گرتا ہے، اس کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بریکٹ میں نوٹ کر لیں کہ لقمہ حرام کبھی تو آدمی حرام ذریعے سے کماتا ہے، جس کی کئی مثالیں اس دن دی تھی۔ منشیات فروخت کرتا ہے، شراب بیچتا ہے، یا کسی حرام گوشت جانور کا گوشت بیچ کے کماتا ہے، ایک وہ لقمہ حرام ہے۔ دوسرا لقمہ حرام یہ ہے کہ نہیں، وہ جو کما کے لایا ہے وہ حرام نہیں ہے، دکاندار ہے، کوئی اس میں نہ ملاوٹ کرتا ہے نہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، یا کوئی جائز نوکری کرتا ہے، زمیندار ہے، کارخانہ دار ہے، 100% حلال کی کمائی سے حلال کی کماتا ہے۔ لیکن اس حلال کی کمائی سے جو چیز خرید کے لاتا ہے اس کو پاک کر کے نہیں کھاتا، ناپاک کھاتا ہے، یہ بھی حرام خوری ہے، نجس کھانا حرام ہے۔ جس طرح رشوت کھانا حرام ہے، منشیات فروخت کر کے کما کے اس کو کھانا حرام ہے، اسی طرح اب مرغ بنوا کے لاتے ہیں، اس کو آپ فرمائش کرتے ہیں کہ اتنے پیس مجھے بنا دو، کڑھائی پیس بنا دو۔ وہ ہمیں پتہ ہے کس طرح یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، دیہاتوں میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، جو لوگ مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، بکری، بکرا، گائے، بھینس، یا مثلا مرغ یا مرغی، ان کو ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرنے کے بعد یہ ذبح کے دوران جو خون نکلتا ہے اور اس کا گلا آلودہ ہوتا ہے، اس کو پاک کرتے ہیں۔ اس کو طریقے سے پاک کرنے کا طریقہ آتا ہو تو اس کو پاک کرتے ہیں۔ پاک کرنے کے بعد پھر آپ اس کی کھال اتارتے ہیں، اس کی بوٹیاں بناتے ہیں۔ اس کے جسم کے اندر جو خون بچ جاتا ہے وہ پاک ہے، وہ خون نجس ہے، وہ خون نجس ہے جو ذبح کے دوران باہر نکلتا ہے، جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، میم سین واو ہے، دم مسفوح، وہ والا خون حرام ہے۔ ورنہ جسم کے اندر جو خون بچتا ہے، کلیجے کو اٹھا کے کسی صاف کر کے دھو کے کسی پلیٹ میں رکھیں، تھوڑی دیر میں دیکھیں گے پھر وہ خون بھر جاتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ خون ناپاک ہے جو ذبح کے دوران نکلتا ہے۔ اگر آپ ذبح کر کے وہ اس کے گلے میں جو خون ہے اس کو اگر آپ پاک کرتے ہیں اس جگہ کو، پھر جو خون اس کے جسم میں بچے گا وہ پاک ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں کیا جاتا ہے، جو وہ مرغی کو ذبح کر کے گڑا سا بنا ہوتا ہے اس کے اندر اس کو پھینک دیتے ہیں، اور اس میں وہ تڑپ کے وہ دم توڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ سے انہیں خونالود ہاتھوں سے اس کی کھال اتارتا ہے، انہیں خونالود ہاتھ سے اس کی بوٹیاں بناتا ہے، اور بوٹیاں بنا کے آپ کو دیتا ہے، آپ خاتون خانہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے کہ اس خاتون خانہ کو ان ناپاک بوٹیوں کو پاک کرنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ خطرناک معاملہ ہے۔ پلیٹ نجس ہو گئی، اس کو پاک کرنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اکثر اوقات ہوٹلوں میں جب دیکھا جاتا ہے، وہاں یہ بس ایک بہت بڑے ٹپ میں 8-10 کلو وہ ڈال دیا جاتا ہے، اور یوں مل کے اس کو ہاتھ مل کے جو خون خشک ہو چکا ہوتا ہے اس کو مزید حل کر کے وہ پکا کے دے دیتے ہیں، ہوٹل میں کھلا دیتے ہیں۔ یہ حرام ذریعے سے کما کے جو لقمہ حلق سے اتاریں گے وہ بھی حرام خوری کے زمرے میں آتا ہے۔ حلال طریقے سے پکا کے گوشت خریدتے ہیں، لیکن بوٹیوں کو، ناپاک بوٹیوں کو پاک کیے بغیر خاتون خانہ پکاتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، اور میاں اور اس کے بچوں کو بھی کھلاتی ہے۔ اگر معلوم ہو کہ یہ حرام ہے اور کھائیں، گناہ بھی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، صادق عالم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला इल्मी में भी अगर लुक़्मा हराम हलक से उतरे, ला इल्मी में भी हराम की कमाइश का हो या लुक़मा या नापाक लुक़मा हो, ला इल्मी में भी अगर हलक से उतरे, उसका नुकसान यह होता है कि बंदे की नमाज वो दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए फरमाया इज़ा अरदता या मन अरादा अन युस्तजाब दावतुहु, इस हादिक़ आल मोहम्मद का फरमान है, जो शख्स ये चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो, फल युतिब मकसबहु व मतअमहु, जरिया आमदनी का जरिया भी हलाल हो और हलाल तरीके से कमा के जो लाता है वो लुक़मा भी नापाक न हो। नापाक लुक़मा अगर हलक से उतरता है, उसका कुदरती असर ये होता है, कुदरती असर आपको पता हो या ना हो, गुनाहगार बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये हराम है, वरना आप गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन जो दुआ के कबूल न होने का जो नुकसान है वो आपको पता हो या ना हो। जिस तरह एक दवाई है वो उसकी जो है ना वो एक्सपायर डेट जो है ना वो कभी की गुजर गई है, आपको पता हो या ना हो, अगर खाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपको पता हो या ना हो। हराम लुक़मा आपको पता हो कि हराम है, इसके बावजूद खाते हैं, दो नुकसान है, एक आपकी दुआ कबूल नहीं होती, दूसरा आप गुनाहगार होते हैं। लेकिन ला इल्मी में अगर हलक से उतरे तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन ये जो दूसरा नुकसान है यानी दुआ का कबूल न होना, उससे बंदा नहीं बच सकता। ये लुक़मा हराम ये दो किस्म के हैं, यानी हराम तरीके से कमा के लाता है या लाता तो हलाल तरीके से है, लेकिन जो घर में पकता है वो खातून खाना को पाक करने का तरीका नहीं आता बेचारी को, वो जबरदस्त किस्म का लजीज मजेदार खाना पका के देती है, लेकिन अगर वो नापाक हो, जितने भी खाएंगे ये सालन किसी की भी दुआ कबूल नहीं होगी।